مسلمانوں نے اسپین پر حملہ ایک عیسائی جرنیل کی دعوت پہ کیا تھا۔ وہ جرنیل ہی نہیں بلکہ پورا ہسپانیہ ایک ظالم ویزیگوت بادشاہ روڈرک سے بہت تنگ تھا۔ روڈرک نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ اپنے تمام رعایا پر بہت ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ روڈرک کے دور میں لوگوں کے جان، مال، اولاد حتیٰ کہ کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کے امپائر یعنی خلافت امیہ بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی اور اس کی شاخیں مراکش تک تھیں۔ مسلمان بہت عرصے سے اسپین کو فتح کرنے کے در پہ تھے، لیکن حالات کبھی بھی ایسے نہیں بنے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد ہوا کچھ یوں کہ سبتا کے حکمران کاؤنٹ جاولن کی بیٹی فلورنڈا کو روڈرک نے بدسلوکی کا نشانہ بنایا، اور روڈرک سے انتقام لینے کے لیے کاؤنٹ جاولن نے مسلمانوں کو یعنی مراکش کے گورنر موسیٰ بن نصیر کو اسپین پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اسپین اور مراکش کے درمیان گیپ صرف ایک سمندر کا تھا۔ جب کاؤنٹ جاولن نے موسیٰ بن نصیر کو اسپین پر حملہ کرنے کی دعوت دی تو اس نے ساتھ ہی ساتھ تمام تر خفیہ معلومات جو اسپین کی متعلق تھی ریویل کر دی۔ اسپین میں مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم بھی اسپین کو ایک فتح کرنے کی بڑی وجہ تھی، لیکن اس کی میجر ریزن کاؤنٹ جاولن کی دعوت ہی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ بن نصیر کو دعوت نامہ ملا تو اس نے فوراً خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کی۔ جب موسیٰ بن نصیر کو خلیفہ ولید کی طرف سے اجازت ملی تو اس نے فوراً اپنی آرمی تیار کرنا شروع کر دی، اور اس نے اس آرمی کی کمانڈ ایک نوجوان باہمت اور تجربے کار سپہ سالار طارق بن زیاد کے حوالے کی۔ طارق بن زیاد جن کا تعلق بربر نسل سے تھا، وہ اپنی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے لوگوں میں بہت مشہور تھے۔ آخرکار 9 جولائی کو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی قیادت میں 7000 کا لشکر روانہ کیا۔ جب یہ لشکر اسپین کے ساحل پر پہنچا تو اس کے بعد طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ کشتیاں چلا دی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسپین کی سرزمین ہی اب ہمارا وطن ہے اور واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ آخرکار 19 جولائی کو وادی علاقہ میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک کی قیادت طارق بن زیاد کر رہا تھا اور دوسری کی روڈرک۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 7000 تھی اور کافروں کی تعداد 1,00,000، یعنی اس وقت کافروں کی تعداد 93% زیادہ تھی۔ لیکن مسلمانوں نے اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود کافروں پر غلبہ کیسے پایا؟ اس کی وجہ تھی طارق بن زیاد کی جنگی حکمت عملی۔ جنگ کے دوران طارق بن زیاد نے ایک بہت اعلیٰ جنگی حکمت عملی سے کام لیا، اور وہ تھی دی ڈویژن آف آرمی۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 ڈویژنوں میں تقسیم کیا اور انہوں نے مختلف علاقوں پر حملہ کیا۔ پہلی ڈویژن کی قیادت طارق بن زیاد نے خود کی اور اس نے تلیتلا یعنی ٹولیڈو پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد باقی ڈویژنوں نے مغیث رومی اور غرناطہ سمیت قرطبہ تک قبضہ کر لیا، اور اس طرح مسلمانوں نے کافروں کو آگے اور پیچھے سے دونوں طرف سے شکست دی، اور اس میں کافروں کو شکست ہوئی اور روڈرک بعد ازاں مارا گیا اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اس فتح کے بعد طارق بن زیاد کو اسپین کا گورنر منتخب کیا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر موسیٰ بن نصیر کو پتہ چلی کہ طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کر لیا ہے تو انہوں نے اپنی حکومت اپنے بیٹے کے حوالے کی اور طارق کی مدد کے لیے اسپین کی طرف روانہ ہو گئے، اور انہوں نے طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر بہت سے مزید علاقوں کو فتح کیا اور فتوحات میں وسعت دی۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1920 میں ہوا، اور اس طرح سے اسپین کو فتح کیا گیا۔ لیکن میں آپ کا ایک کنسیپٹ کلیئر کرتا چلوں کہ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلام نہیں تھے، اور اگر وہ ان کے آزاد کردہ غلام ہوتے تو ان کو ایک سپاہی کا رینک دیا جاتا، نہ کہ ایک جنرل کا۔